بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ چند نتائج ہیں جو میں نے مرتب کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے حقیقی رزلٹ اس کو نہ سمجھا جائے، یہ ایک تجزیاتی رزلٹ ہے جو میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں اور جو میرے سورسز ہیں وہاں پر ان سے گفت و شنید کرنے کے بعد جو ایک رائے بنتی ہے، پھر اس سے سابقہ جو الیکشن ہے اس کو مد نظر رکھ کر وہاں پر ووٹوں کا تناسب، نئی یہ جو کمپین اب چل رہی ہے اس کے ایفیکٹ کو مد نظر رکھ کر تو یہ نتیجے ہم مرتب کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنے حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، یہ تو پتہ چلے گا۔ پہلے ہم نے میرا خیال N40 تک، میرا خیال N40 تک ہم نے کر لیا تھا۔ اب یہ KPK کے ہی 5 کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور اس میں ہم NA41 کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ NA41 جو ہے یہ لکی مروت کا علاقہ ہے، یہاں سے PTI کے شیر افضل مروت صاحب ہیں اور مولانا اسجد محمود صاحب ہیں JUI فے کے، اور مفتی عرفان اللہ صاحب ہیں، یہ ہیں جماعت اسلامی کے۔ اور یہاں پر جو پچھلے نتائج کو دیکھا جائے تو PTI یہاں سے 9000 ووٹوں سے شکست اس نے کی تھی۔ اس وقت چونکہ یہاں پہ اب شیر افضل مروت صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کا ذاتی اثر و رسوخ کیا ہے، تاہم جو میری معلومات ہے وہاں پہ مولانا اسجد محمود صاحب JUI فضل الرحمان جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ NA42 یہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے، اس میں PTI کی طرف سے ہیں زبیر خان وزیر صاحب، اس کے بعد یہ امان اللہ وزیر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور سیف الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو یہ علاقہ بھی سارا مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیتا آ رہا ہے، لیگیسی تو یہی ہے۔ اور میرے خیال سے کہ یہ سیف الرحمان صاحب، میرے جو اعداد و شمار ہے اس میں سیف الرحمان صاحب یہاں سے MNA کی سیٹ پہ براجمان ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس NA43 ٹانک کا علاقہ ہے، یہاں پہ PTI کی طرف سے بادشاہ خان صاحب ہیں، مولانا اسد محمود صاحب ہیں JUI فے کے، انور سیف اللہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، مفتی محمد امتیاز مروت صاحب یہ ہیں جماعت اسلامی کے۔ پھر وہی میری ایک ہی یہاں پہ یہ سارا علاقہ چونکہ مذہبی جماعتوں کو ہی ووٹ دے رہا ہے، تو میں مولانا اسد محمود صاحب ہیں JUI فضل الرحمان کے، وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں بھی یہاں سے PTI کو 12000 ووٹ سے شکست ہوئی تھی۔ دوبارہ یہ 12000 ووٹ پورا کرنا ایک مشکل ٹاسک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے کی باری آتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ اسد محمود صاحب میرے حساب سے وہی NA43 سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ NA44 یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، یہاں پہ وہی ہمارے مشہور شہد والے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، یہ PTI کی طرف سے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور یوسف خٹک صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان یا فیصل کریم کنڈی اور مولانا فضل الرحمان میں سے اگر تو کوئی ایک کھڑا ہو جائے، اور ویسے بھی زرداری صاحب کے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی ہیں عین موقع پہ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر فیصل کریم کنڈی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک نہیں ہوتے ہیں، یا فیصل کریم کنڈی صاحب کو
فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مطلب کسی طریقے سے اتحاد نہیں کر پاتے ہیں. تو میرا پھر خیال یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں سے ایک دفعہ پھر شکست ہونے جا رہی ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں اگر کوئی اور مسئلہ نہیں پیش آ گیا، مطلب ان کے کیسز بھی ہیں شاید، اگر تو وہ کیسز وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر علی امین گنڈا پور جو ہے یہ سیٹ یہاں سے NA 44 سے دوبارہ یہ ون کر رہے ہیں. NA 45 ڈیرہ اسماعیل خان 2 کا ہے. اس پہ ہیں جی PTI کے شعیب خان، میاں خیل، اور اس کے بعد ہیں یہ ہمارے کون ہیں جی یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں شاہی خان شیرانی صاحب ہیں، اور فتح اللہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اعجاز ایوان صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. تو یہ جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، کیونکہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا، یہاں پہ PTI سے مقابلہ کیونکہ جماعت اسلامی کے لیے آسان ہو جائے گا، تو جو ووٹ ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا. اب یہ نہیں پتا کہ ان کا اتحاد ہوا یا کیا ہوا، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پہ JUI فضل الرحمان کا کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے، تو NA 45 سے اعجاز ایوان صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے جیتتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں میرا یہ تجزیہ ہے کتنے % ٹھیک ہوتا ہے. اگر یہ 51% بھی ٹھیک ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی وہ ہے کامیابی ہوگی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.